السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد نواز۔ آپ سن رہے ہیں رمضان ریڈیو وولفز 87.8 FM۔ ہم سورۃ العصر کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ہم نے اس کے پہلے 2 حصے کل کے پروگرام میں ڈسکس کیے۔ آج ہم بقیہ حصے پہ بات کریں گے۔ کل جہاں ہماری بات ختم ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کامیاب لوگوں کی نشانیاں بتاتے ہیں کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو ہم نے کل کے پروگرام میں ایمان لانے پہ آنے والی مشکلات کا تذکرہ کیا تھا کہ جب آپ ایمان لاتے ہیں تو پھر آپ کو کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اور بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں کے قصے بیان کیے تھے۔ ہم آج کے اس پروگرام میں ایمان کیا ہے، کن چیزوں پہ ایمان ہوتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ تو ایمان کے بنیادی طور پہ جو ارکان ہیں وہ اللہ پر ایمان پہلا رکن ہے، یعنی اللہ کو اس کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں وحدہ لا شریک ماننا۔ جب آپ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں تو گویا اللہ کو اپنا رب مان رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ ایمان لاتے ہیں تو پھر اس کو سپریم پاور مان رہے ہوتے ہیں۔ پھر انسان اپنے آپ کو دنیا کی تمام ہستیوں سے، ان کی غلامی سے نکال کے اپنے آپ کو اپنے رب کی غلامی میں دے دیتا ہے، اور پھر وہ اپنے مالک کا ہر حکم سر خم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وہ پھر اللہ کی بات کو فالو کرتا ہے۔ جب اللہ پہ ایمان لاتا ہے تو اللہ کی بات کو فالو کرتا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اس کو وحدہ لا شریک مانا جائے، جس کے بارے میں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ کہہ دیجئے گا وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں اور اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، یعنی نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اور وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو وہ اللہ کو اس کی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ماننا، یہ ایمان کا، اللہ پہ ایمان کا یہ تقاضا ہے۔ اس کی صفات ہیں جو اسی کو سزاوار ہیں۔ اس کی صفات میں کوئی دوسرا بندہ مداخلت نہیں کر سکتا، کوئی دوسری ہستی مداخلت نہیں کر سکتی، اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، وہ اکیلا اس ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اور اس کی ایک عقلی دلیل، چونکہ سورۃ العصر میں مجموعی طور پہ اس کا آغاز یہ عقلی دلیل سے کیا گیا ہے، تو اس کی ایک عقلی دلیل ہے کہ جیسے مینجمنٹ ہو، لیڈرشپ ہو، کسی ملک کا نظام ہو، کسی ادارے کا نظام ہو، اس کو آپریٹ کرنے کے لیے ایک فرد ہوتا ہے تو وہ آپریٹ ہوتا ہے۔ اگر مختلف لوگ اس کو آپریٹ کر رہے ہوں تو اس کا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ یہی کیفیت ہے کہ اللہ پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہی ہے، اس کو کسی دوسرے ہیلپر کی ضرورت نہیں ہے جو اس کو سپورٹ کرے اس نظام کو چلانے کے لیے۔ اور اس کی صفات کیا ہیں؟ وہ رزق دینے والا ہے، جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ کوئی دوسرا نہ رزق میں اضافہ کر سکتا ہے نہ کمی کر سکتا، کوئی ہستی اس کائنات کی۔ وہ اولاد دینے والا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وہ عزت اور ذلت ساری اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ ملک بادشاہت اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو وہ خدا ہے، یہ صفات اس کی ہیں اور وہ اسی کی ہی ہیں، اس میں کوئی دوسرا مداخلت نہیں کر سکتا۔ اور اس کو صفات کے تقاضوں میں بھی واحد اور یکتا ماننا۔ ہم سارے لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اللہ کو ذات کے اعتبار سے تو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، لیکن اللہ کی صفات میں شرک کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی صفات میں اللہ کی مخلوق کو شامل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا کی جب بات آتی ہے تو پھر قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، یہ وہ جو صفات سورہ اخلاص میں بتائی گئی ہیں، اگر کسی اور ہستی میں ہوں تو وہ خدا ہو سکتا ہے۔ تصور کیجئے گا، یہ میں نے بہت بڑی بات کہی ہے
کہ خدا ہونے کے لیے ان صفات کا عمل ہونا ضروری ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہو، وہ ایک ہو، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہو، اور نہ اس کو کسی کی ضرورت ہو، وہ یکتا ہو، اس جیسا بھی کوئی نہ ہو، اور وہ بالکل بے نیاز ہو کائنات کی کسی بھی چیز سے۔ اگر کائنات میں کوئی ایسی ہستی پائی جائے تو پھر تو اس کو خدا مانا جا سکتا ہے۔ جب اس طرح کی کوئی ہستی انسانی عقل اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی شواہد اس ہستی کے نہیں ہیں، تو پھر اس کو خدا نہیں مانا جا سکتا۔ پھر خدا وہی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، خدا ایک ہی ہے۔ اس کو الا الذین آمنوا کا پہلا سٹیپ ہے اللہ پہ ایمان، اور دوسرا اس کا جو درجہ ہے وہ اللہ کے رسولوں پہ ایمان، کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی فلاح کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کے جو پہلے انسان اور پہلے نبی تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، جو نبی آخر الزمان ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے، اور وہ اس لیے بھیجے کہ وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائے۔ یہ ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے آپ کو تمام انسانوں کی ارواح کو پیدا کیا اور ان کا ایک جلسہ کیا، تو اس وقت ہم سے ایک سوال پوچھا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میری اور آپ کی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی اور اس سے گزرے ہوئے انسانوں کی ارواح نے وہاں کہا تھا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں رب پر ایمان موجود ہوتا ہے، لیکن اس کی فطرت اس کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، شیطان اس کو بہکا دیتا ہے۔ اس بہکاوے اور اس گناہوں کی دلدل سے نکالنے کے لیے اور اس کو اپنے رب کی طرف واپس پلٹانے کے لیے اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں میں سے پیغمبر مبعوث فرمائے، انہیں اللہ کی طرف سے وحی آتی اور وہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے۔ ان کی یہ ذمہ داری انہوں نے بہترین طریقے سے اس سے عہدہ برا وہ ہوئے، اور وہ اللہ کے باقی اس وقت کی سارے انسانوں سے افضل ترین لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں، اور وہ مختلف زمانوں میں آئے۔ کچھ انبیاء کو صاحب شریعت نبی اور رسول بنا کے بھیجا، اور کچھ انبیاء کو تجدید کے لیے بھیجا کہ جو پہلے نبی جو دعوت لے کے آئے تھے اسی کو دوبارہ سے لوگوں میں عام کیا جائے۔ اور تمام انبیاء کی دعوت میں یہ جو عقیدے کی 3 بنیادیں ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، یہ تینوں کامن تھی۔ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی دعوت کی یہ 3 بنیادیں تھیں، اور یہ 3 بنیادی نکات تھے: اللہ کی وحدانیت اور رسالت پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ تو رسولوں پر ایمان سے یہ مراد ہے۔ اور پھر ہمارے لیے بالخصوص کہ تمام انبیاء اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے، وہ اپنے اپنے وقت کے نبی تھے، اور اللہ نے ہر قوم کی طرف انبیاء بھیجے، اس لیے کہ کل کوئی بندہ، کوئی قوم یہ جسٹیفیکیشن نہ دے کہ میرے پاس تو اے رب تیرا پیغام نہیں پہنچا ورنہ میں مسلمان ہو جاتا۔ اللہ نے ہر قوم کی طرف انبیاء بھیجے۔ تو ہمیں جب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، وہ آخری نبی تھے، ان کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ اب دین کی تکمیل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو یہ دین مکمل ہو گیا، اور ان تمام انبیاء پہ ایمان لانا، ان کی عزت اور تکریم کرنا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ان 1.25 لاکھ انبیاء میں سے میں جو راؤنڈ اباؤٹ تعداد ہے کہ میں 1,20,000 کو تو مانتا ہوں یا 1,23,000 کو تو مانتا ہوں، لیکن کسی ایک نبی کو یا کسی 100 انبیاء کو ماننے سے انکار کرتا ہوں، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جیسے دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، تو وہ جو الہامی مذاہب ہیں تو وہ اپنے نبی کو تو مانتے ہیں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے تو ان کا رویہ مثبت نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد یہ کرتی ہے۔ تو اس کے برعکس مسلمانوں کا رویہ یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی اور اللہ کا بندہ مانتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی اور اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اور تمام انبیاء کی عزت اور تکریم اور ان پہ ایمان لاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے۔ تو ایمان بالرسل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے تمام انبیاء کو
اللہ کا برگزیدہ بندہ ماننا، اللہ کا بندہ رسول یا نبی ماننا اور ان پہ ایمان لانا اور ان کی عزت اور تکریم کرنا، یہ بنیادی طور پہ رسالت پر ایمان سے مراد یہ ہے۔ اور اس رسالت کے ایمان کا ایک لازمی جزو یہ ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، اور اس کے بعد کسی تشریح، کسی تعریف کے اعتبار سے کسی نئے فرد کو جو کسی بھی لحاظ سے نبوت کا دعویٰ کرے اس کا انکار کرنا، یہ بھی ایمان بالرسل کا تقاضا ہے کہ جب آپ نے تمام انبیاء کو مان لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مان لیا اور خاتم النبیین مان لیا، تو ان کے بعد کسی بندے کے لیے یہ گنجائش نہیں کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے یا کسی اور شخص کو نبی یا رسول مانا جائے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ بنیادی طور پہ الا الذین آمنوا والے مسئلے میں سے نکل جائے گا، وہ ایمان لانے والوں میں سے نکل جائے گا۔ اس نے اللہ کا بنایا ہوا ایک ضابطہ توڑ دیا، اس نے اللہ کی فراہم کردہ تعلیمات سے انکار کیا، تو وہ اس سے نکل گیا۔ پھر ایمان اور اسی کے آگے جزو ہیں، وہ ہے کتابوں پر ایمان، یعنی اللہ کی طرف سے مختلف ادوار میں 4 مشہور عالمی کتابیں ہیں، جس میں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہے، اور مختلف صحف، صحیفے جو مختصر پیغامات اللہ کی طرف سے آئے وہ ہیں، اور ان کی تعداد مختلف روایات میں مختلف آتی ہے، ہنڈریڈز میں ہے۔ وہ جو اللہ کی طرف سے وہ چیزیں، وہ تعلیمات نازل ہوئی، ان پہ ایمان لانا۔ لیکن یہ چیز بھی یاد رکھی جائے کہ ان میں سے وہ کتابیں اب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں، ان میں تحریف کر دی گئی۔ ان میں وقت کے ساتھ ساتھ جو ان مذاہب کے ماننے والے وہ علماء سو تھے، انہوں نے اس کے اندر رد و بدل کر کے ان کو اپنی خواہش نفس کے تابع کرنے کی کوشش کی۔ وہ کتابیں اللہ کی طرف سے تھی، یہ ایمان تو لانا ہمارے لیے لازم ہے، لیکن ان کے اندر آج جو تحریریں اور تعلیمات ہیں وہ بالکل وہی نہیں ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھی۔ جو اللہ کی طرف سے دی گئی تعلیمات تھی اس میں تعریف کر دی گئی۔ تو آج ہمارے لیے جو ضابطہ حیات ہے وہ قرآن مجید ہے، وہ آخری کتاب ہے، اور اس کے بعد تمام جو احکام شریعت ہیں، جو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، جو کوڈ آف لائف ہے، وہ اللہ کی یہ کتاب ہے۔ یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، لیکن ان کتب کے کنٹینٹ جو آج کی تاریخ میں موجود ہیں وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں۔ اس وجہ سے آج ہم اگر کسی خدائی حکم کے پابند ہیں تو وہ قرآن شریف کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، جو الہامی کتب میں سے جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ ایک تو ہم مسلمان ہیں، ہم اس پہ پختہ یقین رکھتے ہیں، لیکن قرآن کے متن پہ دنیا کے مختلف مذاہب کے لوگوں نے ریسرچ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود اس کے اندر ذرہ برابر بھی رد و بدل نہیں ہے، یہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ جو اس کا صحیفہ 1400 سال پہلا تھا، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہاتھ سے لکھا گیا صحیفہ تھا، اور آج کے دور میں جو لکھا گیا اس میں ایک کسی اعراب کی بھی کمی بیشی موجود نہیں، وہ اسی حالت میں آج تک موجود ہے۔ اس کے اوپر چونکہ جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے ان کا بھی اتفاق ہے کہ قرآن اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ اس کا معجزہ ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی اور یہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اور آسمانی کتب پہ ایمان رکھنا اور قرآن کی تعلیمات کو ماننا اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، یہ جا کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایمان ہے۔ اور اسی طرح انبیاء اور کتب کے بعد ملائکہ پر ایمان، کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، وہ اللہ نے ان کو مختلف ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں، وہ خواہشات، نفسانی خواہشات سے پاک ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے ہاں نافرمانی کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ مختلف ذمہ داریوں پہ، جیسے مشہور ملائکہ میں حضرت جبریل امین ہیں، جن کی ذمہ داری یہ تھی
کہ وہ اللہ کے انبیاء کی طرف وہی لے کے آتے تھے، اللہ کے میسنجر کے طور پہ وہ پیغام لے کے، وہ میسج لے کے انبیاء کی طرف آتے تھے۔ اسی طرح حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، اور اسرائیل علیہ السلام۔ حضرت اسرائیل کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ روح کو جسم سے نکال کے اللہ کے حکم کے مطابق وہ اللہ کی طرف لوٹاتے ہیں۔ اس طرح جو دیگر بھی بہت سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں پہ لگائے ہیں، کچھ عبادت میں ہیں، وہ ان کی تفصیلات اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ بہرحال وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا اور وہ اللہ کے احکامات کے پابند ہیں۔ اپنی مرضی سے نہ وہ کچھ کرتے ہیں نہ وہ کر سکتے ہیں، جب تک اللہ ان سے جو کام چاہتا ہے وہ اس کے پابند ہیں اور وہ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح تقدیر پہ ایمان، کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، کہ تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اور جیسے زندگی اور موت ہے، اس کا وقت متعین ہے، یہ انسان کی کسی کوشش سے ایک لمحہ اس میں تقدیم اور تاخیر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اس کا کوئی فائدہ اور نقصان ہے جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے، اس میں چیزیں آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ تو تقدیر کے بارے میں یعنی مسلمانوں کے اندر دو گروہ بن گئے۔ ایک نے اپنے آپ کو تقدیر کے سامنے مجبور محض سمجھ لیا کہ وہ یہ کہتے کہ اگر ہم برائی بھی کرتے ہیں تو یہ ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، اور ایک دوسرے گروپ نے اپنے آپ کو اتنا آزاد سمجھ لیا کہ وہ کہتے کہ کوئی بھی چیز ہے وہ تدبیر سے تبدیل کی جا سکتی ہے، اس میں تقدیر کا عمل دخل نہیں۔ اس میں مسلمانوں کے ایک گروہ نے درمیانہ اور اعتدال کا راستہ اختیار کیا کہ کچھ چیزوں میں تو انسان تقدیر کا پابند ہے اور کچھ چیزوں میں وہ آزاد ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا، اور جن میں پابند ہے، جیسے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ کیس پیش ہوا، تقدیر کے حوالے سے بحث ہو رہی تھی، تو انہوں نے اس فرد کو کہا کہ اپنا ایک پاؤں آپ زمین سے اٹھا لو۔ جب اس نے پاؤں زمین سے اٹھایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب دوسرا پاؤں بھی اٹھاؤ، تو وہ پہلا پاؤں نیچے رکھنے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ پاؤں بھی ہوا میں رکھو اور اس کو بھی اٹھاؤ، تو اس نے کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ میں دونوں پاؤں اٹھا سکوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انسان جس حد تک تم نے ایک پاؤں اٹھا لیا یہ تم تقدیر سے آزاد ہو، اور جس طرح دوسرا پاؤں تم نہیں اٹھا سکتے اس حد تک تم تقدیر کے پابند ہو۔ اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باب القدر، یہ تقدیر کے مسئلے میں حدیث کی کتب میں باب القدر کے نام سے پورا باب بھی باندھا گیا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ اس میں زیادہ بحث میں مت پڑو، اس لیے کہ انسان یہ تقدیر کے مسئلے میں بحث کرنے سے کئی دفعہ وہ اپنے اصلی منزل سے ہٹ جاتا ہے اور وہ ایمان سے ہٹ سکتا ہے۔ اس لیے انسان کچھ چیزوں میں اللہ کی تقدیر کا پابند ہے، کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو آزادی دی ہے۔ جو چیز گزر گئی وہ تقدیر تھی، ہم نے کچھ کھا لیا، ہم نے کچھ پی لیا، ہمارا کچھ فائدہ ہو گیا، ہمارا کچھ نقصان ہو گیا، یہ ہماری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا۔ لیکن مستقبل میں نیکی اور برائی کے راستے ہیں، تو اس میں ہم کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستے کے انتخاب کی آزادی دے دی ہے۔ ہم جس طرف چاہیں، یہ نہیں کہ ہم برائی کی طرف جائیں جان بوجھ کے اور پھر اس کو تقدیر کے ساتھ منسوب کر دیں۔ تو اس میں ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں اعتدال کی راہ پہ چلنا ہے۔ تقدیر پہ ایمان سے مراد ہے، اور پھر آخرت پہ ایمان۔ جیسے 3 بنیادی ایمانیات ہیں جس کے اوپر مسلمانوں کے تمام گروہوں کا اتفاق ہے، وہ توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ یہ جو 3 چیزیں، ذیلی چیزیں میں نے بتائی ہیں، یہ مسلمانوں کے ایک گروہ کے ہاں یہ چیزیں ہیں، اور ایک دوسرے گروہ کے ہاں اس کی 4 ذیلی چیزیں مختلف ہیں، لیکن بنیادی 3 چیزوں پہ، توحید، رسالت اور آخرت پہ، ایمان پہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ تو آخرت سے مراد یہ ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں جتنے بھی اچھے کام کریں گے تو اس کے بدلے میں ریوارڈ ملے گا، اور اگر یہاں دنیا کی زندگی میں ہم برائی کریں گے تو اس کے بدلے میں بھی ہمیں حساب کتاب دینا پڑے گا۔ یہاں اس دنیا کی زندگی میں جس نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، آخرت میں اللہ اس کو اس کی مرضی کے مطابق انعام دے گا، اور اس کی زندگی اس بندے کی مرضی کے مطابق گزرے گی۔ لیکن جس نے دنیا کی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاری، تو پھر قیامت کے دن اس کے لیے جو فیصلہ ہوگا
وہ پھر اللہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرے گا کہ اس کو جہنم کے کس درجے میں رکھنا ہے۔ اس لیے آخرت، دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے۔ اس دنیا میں جو بھی ہم عمل کریں گے، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی اس کو اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ وہاں کسی بندے کے ساتھ ناانصافی اور ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ جس کو چاہے گا اپنے فضل سے بخش دے گا۔ صرف اعمال کافی نہیں ہوں گے، اعمال بنیاد ہے، پری ریکویزٹ ہے۔ اعمال کے بنیاد تو، اعمال کے بغیر تو کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے، لیکن سارے اعمال ہونے کے ساتھ ساتھ اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو انسان کے اعمال بھی غارت ہو سکتے ہیں۔ اپنی بنیادی چیزیں، اعمال مکمل کرنے کے بعد انسان اللہ کے فضل کا طالب ہوگا، تب بھی جا کے اس کی بخشش ہوگی۔ جیسے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جو عبادت گزار تھا اور اس نے طویل عمر پائی، 200 سال یا اس سے کچھ زیادہ، تو وہ عبادت کرتا رہا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میرے بارے میں اللہ سے استفسار کیجئے گا کہ میری آخرت کیسے ہوگی اور میرے بارے میں کیا حکم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے استفسار کیا تو جواب ملا کہ موسیٰ، اسے کہہ دیجئے گا کہ تمہارے رب نے تمہیں معاف کر دیا ہے، بخش دیا ہے، تم جنت میں جاؤ گے۔ تو واپسی پہ جب اسے یہ بات کہی گئی تو اس نے کہا کہ میں تو اپنی عبادت کے بل بوتے پہ جنت میں جاؤں گا، نعوذ باللہ کہ اللہ نے مجھ پہ کون سا احسان کیا ہے، میں تو یہ 200 سال سے عبادت کر رہا ہوں اور یہ اس پتھر پہ بیٹھ کے عبادت کر رہا ہوں، تو اس کے بدلے میں اگر مجھے جنت مل رہی ہے تو اس میں میرے لیے نیا کیا ہے، میرے لیے اٹریکشن کیا ہے۔ تو جب دوبارہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے یا اللہ سے استفسار کیا اور اللہ کی طرف سے وحی آئی تو انہیں بتایا گیا کہ اس شخص سے کہہ دیجئے گا کہ وہ تو میں نے اپنے فضل کی بنیاد پہ تمہیں بخشا تھا، اب اگر تم عدل اور انصاف کی بات کرتے ہو تو پھر جس پتھر پہ بیٹھ کے تم میری عبادت کرتے رہے وہ پتھر بھی میری تسبیح بیان کرتا رہا۔ 200 سال تک تم اس پتھر کے اوپر بیٹھے رہے اور پتھر تمہارا وزن برداشت کرتے ہوئے میری تسبیح بیان کرتا رہا۔ تو انصاف تو یہ ہے کہ اب 200 سال تم نیچے ہو جاؤ اور پتھر تمہارے اوپر ہو جائے، تم نیچے میری تسبیح اور عبادت کرو اور پتھر تمہارے اوپر پتھر کا وزن ہو اور وہ میری تسبیح و تحلیل کرے۔ تو پھر اگر تم، یہ تو برابری کی بات ہوگی، اس کے بعد اگر تم اس سے زیادہ وقت میری تسبیح اور تحلیل کرو گے تو پھر تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو تصور کیجئے گا کہ آخرت کا تصور ایک تو سیدھا سیدھا تصور ہے کہ انسان نیکی کی بنیاد پر، اللہ کی فرما برداری کی بنیاد پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی بنیاد پر جو اس کرائٹیریا پہ پورا اترے گا اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اس کے لیے من پسند زندگی کا وعدہ ہے، اس کے لیے اس کی خواہشات سے بڑھ کے اس کو چیزیں عطا کی جائیں گی۔ اور جو شخص اللہ کی مرضی کے مخالف زندگی گزارے گا اس کے لیے پھر اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، پھر اس کو اس پکڑ سے گزرنا پڑے گا۔ اور عقیدہ آخرت بنیادی طور پہ انسانی جو سیرت ہے، اس کا کردار ہے، یہ عقیدہ آخرت ہی وہ واحد عقیدہ ہے جو انسان کے کیریکٹر بلڈنگ کی بنیاد بنتا ہے۔ اگر انسان کو آخرت کا تصور نہ ہو، اگر انسان آخرت پہ ایمان نہ رکھتا ہو تو وہ نیکی کیوں کرے گا، وہ اخلاقیات کا خیال کیوں رکھے گا، وہ انسانوں کی بھلائی کے اوپر کیوں سوچے گا؟ وہ اس لیے سوچتا ہے کہ مجھے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ انسان بنیادی طور پہ لالچ پسند ہے، وہ اپنے لیے چیزیں پسند کرتا ہے، اپنے لیے اپنی پسندیدہ چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ عقیدہ آخرت ہے جس میں اس کو اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے اور اس کی لالچ بھی ہوتی ہے۔ خوف یہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو مجھے جہنم میں بھیج دیا جائے گا، اور لالچ یہ ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کی فرما برداری کی، میں نے اللہ کی بات مانی، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر میں نے زندگی گزارنے کی کوشش کی، اس راستے کو اپنانے کی کوشش کی، تو اللہ کی طرف سے انعام کے طور پہ مجھے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو وہ جنت چاہتا ہے۔ تو آخرت کی زندگی اس دنیا میں ہمارے اعمال پہ اس کا دار و مدار ہے۔ آخرت پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہاں زندگی جیسے گزاری ویسا ہمیں وہاں بدلہ ملے گا، اور وہاں کوئی شخص جس نے کوئی نیکی یا برائی کی ہے
اس کا حساب کتاب دیے بغیر اس کے لیے بخشش کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. وہاں کوئی بندہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی قدم بھی نہیں ہٹا سکے گا. تو آخرت پہ ایمان کا یہ مطلب ہے. تو ہم حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کا وقت ہو گیا ہے تو اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. تو ایمان کی بات ہم نے مکمل کر لی کہ ایمان الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے. اور پھر میں نے آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھی تھی کہ جب آپ ایمان اس نہج پہ لاتے ہیں تو پھر انسان کی زندگی میں ایک تبدیلی آتی ہے. آپ عرب کی اس سوسائٹی کو دیکھیے گا کہ وہ لوگ جو ان پڑھ تھے، جو شعور سے، تہذیب اور ثقافت سے عاری تھے، جن کے اندر اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جو بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو مبعوث فرمایا تو آپ تصور کیجئے گا کہ یہ ایمان کی دولت تھی جس نے ان لوگوں کو دنیا کا امام بنا دیا. جو لوگ اس ایمان کے بعد ان کی زندگیاں بدل گئی. ایمان کا آپ نتیجہ دیکھیے گا کہ وہ لوگ جو قبائلی بنیادوں پر جنگ کرتے تھے اور نسلوں تک وہ جنگیں چلتی تھی، کبھی گھوڑ دوڑ پہ اور گھوڑا جیتنے پہ اور آگے اور پیچھے رہنے پہ لڑائی شروع ہو جاتی، کبھی گھوڑے کو پہلے پانی پلانے پہ لڑائی شروع ہو جاتی، کبھی کسی بات پہ لڑائی شروع ہوتی، اور وہ لڑائیاں دہائیوں تک جاری رہتی تھی. لیکن جب وہ لوگ ایمان لے آئے، جب وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، وہی لوگ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، جو جہاں انسانیت سسک رہی تھی، جہاں انسانیت ختم ہو رہی تھی، وہاں انسانیت کو ایک نیا جنم ملا، ایک نئی زندگی ملی، انسانیت کو ایک نئی جہت ملی. ان لوگوں کی زندگی میں ایک تبدیلی آ گئی، اور صرف ان کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی، وہ تبدیلی پورے جزیرہ نما عرب میں آئی، اور وہ پھر پھیلتے پھیلتے پوری دنیا میں پھیلی. وہ پھر عرب اس ایمان کی دولت سے جب وہ مالا مال ہوئے تو سارا عرب ان کے زیر نگیں آ گیا. تو یہ ایمان کی کیفیت تھی کہ ایمان انسانی زندگی کو تبدیل کرتا ہے. پھر وہ جو بھائی بھائی کا دشمن تھا، وہاں تو دشمن بھائی بھائی بن گئے. انہوں نے اپنی قدرتیں اور نفرتیں ختم کی، اور وہ ایک پیغام کے ساتھ تلے جمع ہوئے، اور وہ الا الذین آمنوا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج عطا کیا. تو یہ ایمان جو ہے یہ پہلا درجہ ہے کامیاب لوگوں کے لیے، فلاح پانے والوں کے لیے. یہ پہلا درجہ ہے جو یہ زینہ طے کرتا ہے، وہ کامیابی کا پہلا سٹیپ اس نے طے کر لیا. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں. اس لیے خسارے میں ہے کہ اس کا وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے. کل کے ہم دیکھیں، کل کے پروگرام میں جو ہم سن رہے تھے اور آج میں فرق دیکھیں تو ہماری زندگی کے 24 گھنٹے ختم ہو گئے ہیں. ہماری زندگی کا ایک دن ختم ہو گیا، اور موت کے ایک دن ہم قریب چلے گئے ہیں. ہم بہت خسارے میں ہیں. اب ظاہر ہم موت کو نہیں روک سکتے، ہم اس گزرتے ہوئے وقت کو نہیں روک سکتے. ہم ساری دنیا کے وسائل لگا لیں تو ہم اپنی زندگی کا ایک لمحہ بڑھا بھی نہیں سکتے، اور کوئی بندہ ہماری زندگی کو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو وقت ہمارا ختم کر دیا اس کو واپس نہیں لا سکتا. تو جب یہ کیفیت ہے تو پھر کامیابی کا معیار بتا دیا الا الذین آمنوا. تو ایمان کی وہ چیزیں بتائی. یہ ایمان بنیادی طور پہ کمٹمنٹ کا نام ہے. اور ایمان کی تعریف جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح. 3 چیزیں ہیں: زبان سے اس کا اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، یعنی صرف زبان کا اقرار کافی نہیں، وہ چیزیں دل میں بھی اتر جائیں، اور جب دل میں جائیں گی تو پھر عمل بالجوارح کہ پھر وہ آپ کے اعضاء کے عمل سے وہ چیزیں سامنے آئیں گی. جیسے بندہ جب اللہ پہ ایمان لے آتا ہے تو پھر وہ جو اسلام کی بنیادیں ہیں، پھر وہ نماز لا الہ الا اللہ جو ہے وہ ایمان کا پورشن ہو گیا، اور پھر اس کا عمل کیا ہے؟ اس کی زندگی میں نماز پڑھنا وہ شروع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو مال و دولت دیا ہے تو وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو استطاعت دی ہے تو وہ حج کرتا ہے، وہ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، وہ حلال اور حرام کا خیال رکھتا ہے، حلال کو اختیار کرتا ہے، حرام سے اجتناب کرتا ہے، وہ اللہ کی حدود کا خیال رکھتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ایمان کے جو آفٹر ایفیکٹس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ تبدیلی ہم نے دیکھی کہ وہ
अनपढ़ सोसाइटी वो दुनिया को तहजीब और तमद्दन देने के लिए तैयार खड़ी होती है। ये ईमान की बरकत थी इसकी वजह से। तो दूसरा स्टेप जो बताया गया, इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति, जो नेक अमाल करते हैं। ईमान के बाद वेरी नेक्स्ट स्टेप जो है वो नेक अमाल है, अमल साले। अब अमल साले का या नेक अमाल का हमारे यहाँ तस्वर ये है कि कोई बंदा जो मस्जिद में बैठ जाए या किसी जगह चिल्ला कशी शुरू कर ले या किसी पहाड़ी और वीरानी जगह या जंगल में चला जाए और वहाँ बैठ के वो इबादत शुरू कर ले। और इबादत का हमारे यहाँ तस्वर ये है कि वो नवाफल पढ़ना शुरू कर ले, रोज़ा रख ले या कुरान मजीद की तिलावत करे, तो इबादत इन मानों में मुकम्मल हो जाती है। जबकि अमल साले का तस्वर इससे बहुत बड़ा है, बहुत वसी तस्वर है। यानी अगर इसको एक जुमले में हम इसको कंसाइज करने की कोशिश करें तो उसका ये होगा कि हमारी ज़िंदगी का हर काम जो हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के मुताबिक, यानी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा के मुताबिक बताए हुए जो पैटर्न है उसके मुताबिक करते हैं, वो नेकी है, वो अमल साले है। और हर वो काम जो अल्लाह के अहकामात की मुखालफत हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरीके से हट कर है, वो नेक अमल नहीं है, वो बुराई। तो ये चीज़ समझ लीजिएगा, इससे चीज़ें बहुत वाज़े और क्लियर हो जाती हैं, इसमें कोई इबहाम नहीं रहता। हम नमाज पढ़ते हैं इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है, ये अगर नेकी है। तो हम अपने किसी मुसलमान भाई की मदद करते हैं तो वो भी नेकी है इसलिए कि वो भी अल्लाह का हुक्म है। हम अपने पड़ोसी का ख्याल रखते हैं तो वो भी नेकी है। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि अल्लाह ने पड़ोसियों के हुकूक पे बहुत सख्त ताकीद की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफहूम ये है कि मुझे एक मौके पे ये एहसास होने लगा कि शायद अल्लाह ताला पड़ोसी के लिए विरासत में हिस्सा रख देंगे, इतना उसके हुकूक पे फोकस करवाया गया। तो ये तस्वर वो भी नेकी है। आप अपनी औलाद की तरबियत करते हैं, आपके बच्चे हैं, पूरी दुनिया में ये बात पाई जाती है। तो कोई शख्स किसी मज़हब का मानने वाला हो या मज़हब को ना भी मानता हो, वो बच्चे जब छोटे होते हैं तो उसके अंदर उनके लिए एक हमदर्दी पाई जाती है। वो उनको पालता है, उनके ऊपर ख़र्चा करता है, उनको खिलाता पिलाता है, उसकी कोशिश करता है। तो जब आप मुसलमान हैं और यहाँ आपकी इंटेंशन ये है कि मैं इनको इसलिए इन पे कर रहा हूँ कि मेरा रब मुझसे खुश हो जाए, तो बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करना भी आपके लिए अजर का बायस है। आपकी बेटियां हैं, आप उनकी तरबियत करते हैं, आप उन पे खर्च करते हैं, वो बड़ी हो जाती हैं, आप खुश दिली से उनकी शादी करते हैं, उन्हें रुखसत करते हैं, अच्छी तरबियत तालीम उन पे इन्वेस्टमेंट के बाद। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ का मफहूम है कि जिसकी 3 बेटियां हुई उसने उनकी परवरिश की, उनकी तरबियत की और फिर उनको रुखसत कर दिया। तो अल्लाह ताला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा, मेरा रफ़ीक होगा, मेरे साथ खड़ा होगा। तो सहाबी थे, उन्होंने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी 2 बेटियां हों, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके लिए भी यही हुक्म है। तो फिर एक उन्होंने कहा कि जिसकी 1 हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके लिए भी है। और एक रवायत में है कि जिसकी बेटियां या बहनें। तो यानी ये हमें वैसे भी करना होता है, लेकिन अल्लाह ने इस पर भी अजर रख दिया। अब ये तसव्वुर कीजिएगा, आप अपने घर वालों के साथ, कोई शख्स अपनी बीवी के साथ खुश इखलाकी से पेश आता है, उसे मोहब्बत और प्यार से पेश आता है, तो उस पर भी अल्लाह ताला ने अजर रख दिया। कोई बीवी अपने शोहर की खिदमत करती है, उस पर भी अजर रख दिया। आप अपने वालिदैन को मोहब्बत की नज़र से देखते हैं, उस पर भी अजर रख दिया। वालिदैन बच्चे के ऊपर शफकत करते हैं, उस पर भी अजर रख दिया। रास्ते से कोई रुकावट हटा देते हैं, उस पर भी अजर रख दिया। आप कारोबार कर रहे हैं, अपने बिजनेस में रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, इसमें भी अजर रख दिया और बरकत रख दी। रिज़्क़ हलाल कमाने में, हालांकि ये बिज़नेस आपका अपना है, इससे दुनियावी फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, उसमें भी आपके लिए अजर रख दिया। आप इल्म हासिल करते हैं, उसमें भी अल्लाह ताला ने अजर रख दिया, वो भी अमल साले है। रोज़ा रखना, नमाज पढ़ना, हज करना, ज़कात देना, ये तो डिफाइंड हैं और हम इन्हीं के गिर्द शायद सारी इबादत को समझते हैं। तो हर वो काम, बल्कि नेकी के लिए तो यहाँ तक कहा गया कि कोई शख्स नेकी का इरादा करता है तो अल्लाह ताला उसकी नेकी लिख लेते हैं।
اور برائی اس وقت تک نہیں لکھی جاتی جب تک وہ وقوع پذیر نہ ہو جائے، جب تک وہ واقع نہ ہو جائے، جب تک کوئی فرد برائی کا ارتکاب نہ کر لے وہ لکھی نہیں جاتی، جبکہ نیکی ارادہ کرنے سے ہی لکھ لی جاتی ہے۔ کوئی بندہ نماز کے ارادے سے اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ لکھ لیتے ہیں۔ کوئی بندہ رات کو وضو کر کے سوتا ہے، اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ کوئی بندہ رات کو اس ارادے سے سوتا ہے کہ وہ تہجد کے لیے اٹھے گا، تو اس کی آنکھ نہیں بھی کھلی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عبادت لکھ دیتے ہیں۔ کوئی بندہ اس نیت کے ساتھ سوتا ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھے گا، اس کی آنکھ نہیں کھلی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر لکھ دیتے ہیں، اس کے لیے اس کی نماز کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو عمل صالح یہ ہے، اس کو جو پہلے میں نے جملہ کہا تھا کہ ہر کام جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہو، وہ عمل صالح ہے، اور ہر وہ کام جو اللہ کی احکام کی خلاف ورزی ہو وہ برائی ہے۔ تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے، وہ نیک اعمال جیسے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو۔ یعنی یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے، کھجور کا ٹکڑا کتنی ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ صدقہ کرنا بنیادی طور پہ آگ کو بجھاتا ہے، راستے سے کوئی رکاوٹ، کوئی کانٹا اٹھا دینا، دو مسلمان بھائیوں کی آپس میں صلح کروا دینا۔ ہماری سوسائٹی میں بدقسمتی سے اگر دو بندوں کی لڑائی ہو تو ہم صلح کے بجائے ان کے درمیان مزید آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کی صلح کی کوشش کریں تو اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ چیز یہ ہے دو افراد کے درمیان صلح کروانا۔ اور پھر بالخصوص اگر لڑائیوں میں اللہ کو کوئی چیز ناپسند ہے تو وہ میاں بیوی کی لڑائی، اور شیطان اگر سب سے زیادہ کسی چیز پہ خوش ہوتا ہے تو میاں بیوی کی لڑائی پہ ہے۔ تو یہاں بھی ہمارا رویہ، ہمارے ہاں ہمارے عزیز و اقارب، بہن بھائی، وہ مختلف گھروں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور اگر ہم ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اجر رکھا ہوا ہے۔ یہ بھی عمل صالح ہوگا۔ بچوں کی تربیت کریں، یہ بھی عمل صالح ہے۔ ان کو دین کی تعلیم دلوائیں، یہ بھی عمل صالح ہے۔ مسجد کی طرف ہم جاتے ہیں، نماز کے لیے جاتے ہیں تو ہر قدم پہ نیکیاں ہیں۔ ابھی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو خرچ کرنے کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، یہاں تو نیکیوں عمل صالح کو 700 ٹائم بڑھا دیا گیا ہے، 700 گنا۔ یعنی اگر وہ کسی بندے کو 1 درجہ فائدہ ہونا تھا، یا وہ فائنینس میں اگر وہ چیریٹی کرتا ہے تو اس کو 1 روپے کا فائدہ ہونا تھا، تو وہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 700 روپے کا اس کو اجر دے گا۔ 1 روپے کے بدلے میں اس نے 1 خرچ کیا اور اجر بھی ہوگا، اور اجر سے زیادہ یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ واپس بھی کریں گے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جس نے نیک اعمال کیے۔ اب اس سے اگلا درجہ جو تیسرا سٹیپ ہے وہ کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، اور وہ لوگ جو حق بات کی نصیحت کرتے رہے۔ ایمان لانے کے بعد اگر سب سے کوئی مشکل درجہ ہے تو وہ عمل صالح نہیں ہے، بلکہ وہ وتواصوا بالحق ہے۔ حق بات کی نصیحت سب سے مشکل درجہ ہے، اور یہ وہ کام ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جس کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں بہترین امت قرار دیا گیا ہے کہ تم وہ بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے۔ ایک جگہ فرمایا گیا تم وہ بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا، کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے۔ جب بحیثیت امت لوگ کام چھوڑ دیں، حق بات کی نصیحت چھوڑ دیں، تو پھر تم میں سے ایک گروہ ایسا آ جائے جو حق بات کرنا شروع کر دے، وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے۔ اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال، مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ میری مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص نے آگ کا الاؤ روشن کیا، آگ جلائی، اور پھر اس میں یہ حشرات اور انسیکٹس جو ہیں، اور یہ تتلیاں جو ہیں، یہ پروانے جو ہیں، یہ اس میں گر رہے ہیں اور جلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ ایک ایک کو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں تو اپنی امت کے لوگوں کے لیے ایسے کوشش کرتا ہوں، ان کو دین کی دعوت دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ ایک ایک بندے کو اس سے بچانے کی کوشش کروں۔ تو یہ بات، یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے لازم کیا، ہمیں امت وسط قرار دیا گیا ہے، بہترین امت قرار دیا گیا ہے۔ اور وہ کس بنیاد پر دیا گیا؟ کہ ہماری ایک ذمہ داری لگا دی گئی
کہ تم وہ بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا، کہ تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو، تم لوگوں کو برائی سے روکو۔ اور وہ کیوں؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال یہ ہے کہ وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ میں اور آپ اگر مسلمان ہیں، ہم اپنے لیے جنت پسند کرتے ہیں، تو ہمارے وہ بھائی جو اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہو سکے، وہ کل اللہ کے ہاں مقدمہ کریں گے کہ ہمیں تو دعوت ہی نہیں دی گئی، تو پھر میں اور آپ ذمہ دار ہوں گے۔ جب ہم نے ایمان میں خاتم النبیین پہ اور ختم نبوت پہ ایمان رکھ لیا، تو مطلب اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اب میں اور آپ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء اور ہر وہ فرد جس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ اس ذمہ داری میں داخل ہو گیا، وہ اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی طرف بلائے، وہ اللہ کی طرف بلائے، وہ دعوت کا کام کرے۔ اور یہ دعوت کا کام ہی تھا جو اللہ نے انبیاء کو دے کے اس دنیا میں بھیجا۔ تو اب چونکہ نبی نہیں آئیں گے، تو اب یہ دعوت پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہ دعوت چند جو مذہبی جماعتیں شاید ان کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں اور تمام امت مسلمہ سے میری یہ گزارش ہے کہ یہ دعوت بحیثیت فرد میری اور آپ کی اور امت محمدیہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اس سے کوئی بندہ بری نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہ ذمہ داری ادا نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی بندہ برائی کو دیکھے تو وہ اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے جہاں اس کے لیے ممکن ہے، اگر یہ ممکن نہیں، اس کی طاقت نہیں رکھتا، تو وہ زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا تو وہ اس کو دل میں برا خیال رکھے۔ اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، سب سے نیچے والا درجہ ایمان کا یہ ہے، کمزور ترین ایمان کی یہ نشانی ہے۔ تو جو دعوت کا کام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پوری دنیا میں پھیلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت کو لے کے، اللہ کے دین کی دعوت کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات کے مطابق وہ دنیا کے مختلف خطوں میں گئے اور لوگوں کو دعوت دی۔ اور یہ دین کی دعوت کی اس کا حسن یہ ہے، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام دنیا کا وہ واحد نظام اور واحد دین ہے جو دعوت کے ذریعے پھیلا۔ اس کے اندر اس کے پھیلاؤ کا جو بنیادی فیکٹر ہے وہ دعوت ہے۔ ہمیں ایک کنفیوژن ہے، اور اسپیشلی جو وہ غیر مسلم ہیں جو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا۔ تو میں آپ سے ایک تاریخی حقیقت شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ اسلام، جس کے آج دنیا میں 1.5 سے 2 ارب لوگ اس کے نام لیوا ہیں، اور 1400 سال سے وہ دنیا میں مسلسل آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ اتنا بڑا انقلاب، تصور یہ کیجئے گا کہ یہ کتنے بندوق، کتنی تلواروں سے اور کتنے بندوں کو مار کے یہاں تک پہنچا۔ کبھی آپ نے اس پہ سوچا ہے؟ امریکہ نے دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے اپنا نظام، اپنا سرمایہ دارانہ نظام نافذ کرنے کے لیے ویتنام سے لے کے افغانستان اور عراق تک کروڑوں لوگوں کا قتل عام کیا۔ رشیا نے کمیونسٹ انقلاب کے دور میں 1.5 سے 2.25 کروڑ لوگوں کا قتل کیا۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں جتنی بھی تھاٹس آئی ہیں اس میں انسانوں کا قتل عام کیا گیا، جبکہ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ آیات مبارکہ میں دونوں اطراف سے اتنے بڑے عظیم انقلاب میں دونوں اطراف سے جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ 200-250 سے لے کے مختلف روایات میں شاید 500 تک بھی نہیں جاتی، یعنی 250 سے 500 کے درمیان فگر ہے۔ اتنا بڑا انقلاب، یہاں 500 بندے تو کسی ایک بم دھماکے میں مارے جاتے ہیں، اور وہ یہ تھیوری دنیا میں کہیں بھی باقی تھیوریز امپلیمنٹ نہیں ہو سکی، اس لیے کہ ان کے پیچھے تشدد تھا۔ اسلام وتواصوا بالحق کی بات کر، حق بات کی دعوت دینی ہے، حق بات کے اوپر لوگوں کو تلقین کرنی ہے، لوگوں کو نصیحت کرنی ہے، اور اس میں جو دعوت ہے اس میں پھر مفتی نہیں بننا، قاضی نہیں بننا، فتویٰ نہیں دینا، لوگوں کو اللہ کی طرف ترغیب، اللہ کی طرف بلانا ہے۔ انسان کی فطرت، وہ فطرت پہ مسلمان پیدا ہوا ہے، اس کو حالات نے اس کو غیر مسلم اور نافرمان اور باغی بنایا ہے۔ اگر ہم اس کی فطرت کو جگائیں گے، ہم اس کی فطرت کو اس کی طرف جانے کی کوشش کریں گے، تو وہ اسلام کی طرف آئے گا۔ تو یہ دعوت دین کا کام وہ کام ہے جس کو انبیاء نے سب سے پہلے کیا۔ اور میں آپ سے یہ بھی شیئر کرتا چلوں
کہ اللہ کے 1.25 انبیاء میں سے 15,000 انبیاء کو اور رسولوں کو شہید کیا گیا، ان کے جسموں کو آروں سے چیرا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے گئے، ان کے جسموں میں کیلیں ٹھونکے گئے۔ کس لیے؟ یہ دعوت کی بات۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ لوگوں کو اللہ توحید کی، رسالت کی اور آخرت کی دعوت دیتے تھے، وہ لوگوں کی فلاح کی بات کرتے تھے، لوگوں سے تو کسی قسم کا اجر طلب نہیں کرتے تھے۔ تو یہ دعوت کا کام اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ مشکل ترین کام اس لیے ہے۔ آپ کو دنیا پوری میں آپ نوافل پڑھیں، آپ تہجد پڑھیں، آپ روزے رکھیں، آپ پورا سال روزے رکھیں، آپ چیریٹی کریں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن جب آپ دعوت کا کام کریں گے تو یقینی پھر آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، پھر آپ کے لیے آسانی نہیں ہوتی، آپ کو گھر سے بھی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، سوسائٹی میں بھی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، لیکن یہ وہ ذمہ داری ہے جو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر عائد کی گئی۔ ہم اس سے مبرہ نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنے دائرہ اختیار میں، تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کا نگہبان ہے، اور قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے، ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہمیں اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہمیں اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جہاں تک ہماری اپروچ ہے وہاں تک ہمیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے دعوت کا کام کیا یا نہیں کیا۔ اور اگر ہم یہ دعوت کا کام نہیں کر سکے، ہم لوگوں کو حق بات کی نصیحت نہیں کر سکے، تو صرف نماز اور روزے سے شاید ہماری خلاصی ممکن نہ ہو۔ میں اس میں اگر ایک مثال آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ بنی اسرائیل کے ایک بستی کا واقعہ ہے کہ وہ نیک لوگوں کی بستی تھی جو دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات کو قیام کرتے تھے۔ وہ عبادت میں اعلیٰ درجے پہ فائز تھے، لیکن ان کی بستی کے باقی لوگ نافرمان تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس بستی پہ عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا تو فرشتوں نے واپسی پہ اللہ سے عرض کی، اے اللہ وہاں تو اس نوعیت کے نیک لوگ ہیں، تو ان کا کیا جائے؟ تو اللہ نے حکم دیا، پہلے اس بستی کو اٹھاؤ، ان لوگوں کی پیشانیوں پہ دے مارو، پہلے ان لوگوں کو تباہ کرو، اس لیے کہ وہ اپنی لالچ کی عبادت کرتے ہیں، وہ حق بات کی نصیحت نہیں کرتے، وہ اپنی ذات کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ میری زمین پر طاغوت کا نظام قائم ہے، وہ لوگوں کو دین کی طرف نہیں بلاتے۔ تو ہمیں خدا نخواستہ پہلے تو ہمارے اپنے حالات ہی خراب ہیں، حق بات کی نصیحت والے ہمارے، یہ تو اگلا لیول ہے، ہم تو ایمان اور عمل صالح والی کیفیت میں بھی ابھی شاید پورا نہیں اتر رہے، لیکن یہ جو حق بات کی نصیحت ہے، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یہ انسان کے خود کے لیے بھی تذکیر ہے، اور یہ اس سے انسان کا ایمان خود بھی تازہ ہوتا ہے اور لوگ بھی دین کی طرف آتے ہیں۔ اور یہ تیسرا سٹیپ ہے، دعوت دین، دعوت کا کام کرنا، یہ تیسرا سٹیپ ہے جس کی بنیاد پر کامیابی کا یہ تیسرا زینہ ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات اور وتواصوا بالحق کی، اور چوتھا درجہ کیا کہا گیا؟ وتواصوا بالصبر، اور صبر کی نصیحت کرتے رہے کہ جب آپ دین پہ کوئی بندہ استقامت دکھاتا ہے تو پھر اس کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، ان مشکلات میں اس کو صبر کی تلقین کرنا۔ صبر کے دو معنی اور بھی ہیں، ایک یہ کہ آپ نیکی پہ قائم رہنے کے لیے صبر کریں، جب آپ نے نیکی شروع کی تو پھر صبر سے اس پہ قائم رہیں، اور جب آپ برائی آپ نے چھوڑ دی تو برائی سے دور رہنے پہ صبر کرنا۔ اور صبر کا تیسرا معنی یہ ہے کہ آپ جب دین کا کام کرتے ہیں، آپ جب دین پہ قائم ہیں، تو پھر آپ پہ صعوبتیں اور مصیبتیں اور مشکلات آئیں گی، تو آپ اس میں قائم رہیں، آپ ان مشکلات کے باوجود اس پہ صبر سے رہیں، تو پھر یہ کامیابی کی نشانی ہے۔ تو یہ 4 نشانیاں بتائی گئی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ وہ تمام نعمتوں کے باوجود، تمام دنیا کے فوائد کے باوجود وہ خسارے میں ہے، لیکن کون سے لوگ فائدے میں ہیں؟ آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق کی، اور حق بات کی نصیحت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو سامعین، میں اس موقع پر یہ عرض کروں گا، میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں کہ ہمیں یہ رمضان المبارک میں اپنی زندگی میں ان 4 سٹیپس کو، ان 4 کریکٹرسٹکس جو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے بتا دی ہیں، اس کو فالو کرنے کی کوشش کا عہد کرنا ہے۔ ہم بالخصوص اپنے ایمان کی بھی تجدید کریں، عمل صالح کی طرف بڑھیں، اور رمضان المبارک سے اس لیے آسانی سے شروع کیا جا سکتا ہے کہ اس میں نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت کا کام، اگر ہم ایک کام جس کی ہمیں سمجھ آ گئی ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں وہ درست ہے، تو ہمیں اپنے بھائیوں، اپنے بہنوں، اپنے عزیز و اقارب،
اپنے پڑوسیوں کو اس کی طرف راغب کرنا چاہیے، لیکن اس میں اس بات کا خیال رہے کہ ہم فتوے لگانا نہ شروع کر دیں۔ ہمارے ہاں اگر دین کی کسی ایک بات کی سمجھ آ جائے تو باقی لوگوں کو ہم کافر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیفیت نہ ہو، لوگوں کو جوڑیے، محبت کے ساتھ دین کی طرف راغب کیجیے گا، اور پھر جو اس راستے میں مشکلات ہیں اس پہ صبر کیجیے گا، اللہ کے ہاں فلاح پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فلاح پانے والوں میں لکھ لے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے جو اس کا پسندیدہ راستہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔